سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر آپ حضرات بالخصوص زکوٰۃ کے مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس کے اندر ہم نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اس کی کچھ شرائطیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، جو کہ 10 شرائطیں تھیں۔ جب تک وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ شرائطوں کے بعد نصاب کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر نصاب پایا گیا تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ نصاب میں کیا ہے، آئیے اس کو جاننے اور اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصاب کے اندر 7.5 تولہ سونا ہو، پہلا نصاب، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ اس کا دوسرا نصاب ہے، یا اس کے مساوی رقم ہو، اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، یہ بھی اس کا نصاب ہے، یا پھر مال تجارت اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، یا اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد مال موجود ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ سکتا ہے نصاب کو، تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ ہے اس کے زکوٰۃ کے شرائط، مال کی شرائط ہیں۔ اب ہر ایک کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، لیکن فرض کر لیجیے جس کے پاس 8 تولہ سونا ہے تو وہ زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا کی دے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ یا جس کے پاس 6 تولہ سونا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، سوال بھی نہیں کر سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا۔ چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو اس وقت کیلکولیٹ کیا جائے تقریباً 80 سے 85 ہزار روپے بن جاتے ہیں۔ 80-85 ہزار روپے جس کی ملک میں رہے اور سال گزر گیا تو اب اس 80-85 ہزار پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اگرچہ اس کے بعد 2 تولہ سونا بھی ہو، کچھ چاندی بھی ہو۔ اب زکوٰۃ جو ہوگی کل پر ہوگی۔ کس پر ہوگی جی؟ کل پر ہوگی۔ اب ایک مسئلہ میں یہاں بتا دوں کہ زیورات جو ہیں، زیور جو ہے زیادہ تر عورتیں استعمال کرتی ہیں، کیونکہ مرد کو سونا پہننا کیا ہے، حرام ہے، شریعت میں اجازت ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص موجود تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا۔ انگلی اٹھائی، انگوٹھی انگلی سے نکالی اور پھینک دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ساتھی نے کہا اٹھا لو، پہننے سے منع کیا ہے نا، کسی ضرورت میں اور کام لے لینا۔ اس نے کمال کا جواب دیا، فرمایا جو بات رسول کو پسند نہیں وہ جواب مجھے بھی پسند نہیں۔ اب یہاں سے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پسند کو وہ بنا لو جو رسول کو پسند ہے۔ اور نوجوانوں، تم فخر کے ساتھ انگوٹھی یا چین پہنتے ہو، رسول کو پسند نہیں ہے، لہذا تمہیں بھی نہیں پسند ہونی چاہیے۔ معیار یہ ہونا چاہیے جو رسول کو پسند نہیں مجھے بھی پسند نہیں۔ لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں بھئی انگوٹھی ہے تو اس کو رکھو سنبھال کے۔ اور ایک مرد اور ہو گیا ہمارے نوجوانوں میں، ضمن بات عرض کر رہا ہوں، جب گاڑی چلاتے ہیں نا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بھئی ہمیں معلوم ہے موبائل ہے تیرے پاس 20,000 کا ہے، 50,000 کا ہے، 40,000 کا ہے یا چھوٹا ہے، 100 کا نوٹ تو جیب میں، 100 کا نوٹ تو جیب میں، اندر کے اندر وہ کر کے رکھتا ہے، لیکن موبائل اس نے گاڑی پہ لے کے گھوم رہا ہے۔
اگر ایسا فقر ہے تجھے تو ذرا 1000 کی گڈی لے کے آگے لے کے گھوم کے گاڑی چلا تو ذرا لگ پتا جائے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. چلن بات آ گئی، میں کر رہا تھا اب زیور ہوتا ہے عورتوں کے استعمال میں. اب سوال یہ پیدا ہوا اب زکوٰۃ کون دے گا؟ اگر وہ زیور نصاب کو پہنچ رہا ہے اور عورت اس کی مالک ہے تو عورت ہی زکوٰۃ دے گی، شوہر پر زکوٰۃ بولیے نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر شوہر مالک ہے اور اس نے بیوی کو فقط استعمال کے لیے دے رکھا ہے کہ استعمال کر سکتی ہے، مالک تو میں ہی ہوں، تو اب اس کی زکوٰۃ جو ہے شوہر ہی دے گا، عورت بولیے نہیں دے گی. اسی طرح بعض لوگ حج کے لیے مال جمع کرتے ہیں کہ یار حج پہ جاؤں گا اور ایک بار اللہ کا گھر دیکھ لوں. اب وہ مال جمع کر رہا ہے رقم، لیکن اگر وہ رقم نصاب کو پہنچ گئی زکوٰۃ دینی ہوگی، زکوٰۃ ہے اس پر. اسی طرح جو والدین اپنے بچوں کے لیے جہیز جمع کرتے ہیں یا وہ لڑکی خود ہی جہیز جمع کر رہی ہے، اگر اس کے جہیز، اس کی مالیت، اس کے پاس رقم اگر نصاب کو پہنچ گئی، وہ نصاب میں بتا چکا ہوں، اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. اس پہ زکوٰۃ بولیے دینی ہوگی. ضمناً ہم نے کل ایک مسئلہ بتایا تھا آپ کے سامنے زکوٰۃ کی شرطوں میں سے کہ دین سے فارغ بھی ہونا ہے، قرضہ وغیرہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی پہ قرضہ اتنا ہے وہ قرضہ نکالنے کے بعد مالک نصاب نہیں رہتا، اب اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیوں مالک نصاب ہی نہیں رہا، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. آخری درس، آج کے درس کی آخری بات، پھر انشاءاللہ مزید کچھ اور بیان کریں گے. کرائے کے مکان کا مسئلہ. بعض لوگ پوچھتے ہیں میرے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کی آمدنی، ایک تو یہ نصاب سونے چاندی اور پیسوں کا تھا، چرائی کے جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور زمین کی پیداوار عشر پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، عشر کہا جاتا ہے اسے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں کر رہا تھا کسی نے مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے رہنے کے لیے، ایک افراد آتی ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کرائے کی آمدنی جو اسے حاصل ہو رہی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ وہ صورت یہ ہے کہ وہ کرایہ جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ اس کو جمع کر رہا ہے اپنے پاس اور پورے سال جمع کرتا رہا، اگر نصاب کو پہنچا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اگر نصاب کو نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ ہی نہیں. اور اگر وہ جو کرایہ آ رہا ہے اپنے خرچ کر رہا ہے اپنے ضرورت کے اندر، اپنے گھر کے اندر، وہ کرایہ پورا ہو جاتا ہے، بچتا اس کے بعد کچھ بولیے نہیں ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ مال ہی نہیں، کیوں مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اب چونکہ وہ بچ ہی نہیں رہا کچھ، اب اس پہ زکوٰۃ بولیے نہیں ہوگی. اگرچہ ₹1,00,000 مہینے کا مکان ہو، اگرچہ 1,00,000 روپے مہینے کا مکان کا کرایہ تو وہ خرچ کر رہا ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر بچاتا رہا، سیف ہو گیا، نصاب کو پہنچا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.